اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیوں کو، مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرے۔ آج آپ سب کو پتہ ہے کہ ماہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس سے ریلیٹڈ سورہ قریش کا وظیفہ آپ کی خدمت میں لائی ہوں، اور اس کے علاوہ 2-4 وظیفے اور ہیں جو اس ماہ سفر میں آپ نے کرنا ہے، اور دعائے سفر بھی میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کی فضیلت، اس کی اہمیت سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور ماہ سفر میں سورہ قریش کا پڑھنا یعنی سورہ قریش کا وظیفہ کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ رزق کی کشادگی، بھوک و افلاس سے نجات کے لیے، خوف و پریشانی سے امان کے لیے انتہائی مجرب اور بابرکت مانا جاتا ہے۔ صوفیہ اور بزرگوں کے مطابق اس ماہ میں اس سورت کا پڑھنا یعنی سورہ اخلاص کا پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا پریشانیوں کو دور اور نہایت مؤثر ہے، یعنی اس قدر فضیلت رکھتا ہے۔ سورہ قریش کی تلاوت میں آپ کو تعداد بھی بتاؤں گی کہ آپ نے کتنی تعداد میں اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ اجازت کے لیے آپ لوگ جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ قرآن مجید میں اس سورت کی مجموعی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ جو شخص اس کی باقاعدگی سے تلاوت کرتا ہے اسے بیت اللہ کا طواف اور اعتکاف کرنے والوں کی تعداد کے برابر ثواب ملتا ہے، یعنی روزمرہ کی زندگی میں بھی آپ کثرت سے اس کی تلاوت کیا کریں۔ اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں خوف کے بدلے امن اور بھوک کے بدلے رزق فراخ عطا کرتا ہے، یعنی اس قدر فضیلت ہے سورہ قریش کی کہ اگر بھوک ہے، گھر میں رزق کی تنگی ہے، خوف کا آپ لوگوں کو مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سورہ قریش کے اس عمل سے آپ کے تمام پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ ماہ سفر ایک بابرکت مہینہ ہے، اس کی کوئی تاریخ باری یا منحوس نہیں ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ مہینہ برکت کا نہیں ہے اور اس کی تاریخ جو ہے وہ بھاری ہے، منحوس کا ہے، لیکن اصل میں یہ چیز غلط ہے، ٹھیک ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ سفر کے مہینوں کو منحوس کہتے تھے اور اس ماہ میں شادی نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس ماہ میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، اور جو کہ ایک غلط اور فضول بات ہے، یعنی یہ سچ نہیں ہے۔ یہی حال آج عوام کا ہے جو سفر کے اس مبارک مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ سفر کا مہینہ بھی مبارک مہینہ ہے باقی مہینوں کی طرح، اس لیے اس کو سفر المظفر کہتے ہیں، یعنی برکتوں والا مہینہ۔ یہ مہینہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح مبارک ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابن آدم، زمانے کو برا بھلا کہہ کر مجھے تکلیف دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں، نظام کائنات میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اور ایک اور جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا اور نہ بدشگونی کی کوئی اصل ہے اور نہ الو میں نحوست ہے، اور سفر کی نحوست کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ماہ سفر جو ہے وہ نحوست کا مہینہ ہے، ماہ سفر کو یہ لوگ نحوست کا تصور کرتے ہیں، یہ چیز بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔ ماہ سفر میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے، وظائف کرنا چاہیے، اسپیشلی سورہ قریش کا وظیفہ ہر نماز کے بعد کرنا چاہیے، لیکن ان چیزوں پہ بلیو نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ چیز، یہ مہینہ بھاری ہے یا یہ نحوست کا مہینہ ہے۔ ماہ سفر میں تو لوگ منحوس سمجھتے ہیں اور اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخ بہت زیادہ نحس مانی جاتی ہیں اور ان کو تیرہ تیزی کہتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، ان میں کوئی بھی حقیقت سامنے اب تک نہیں آئی ہے۔ ماہ سفر میں سورہ قریش کی تلاوت کرنا اور سورہ قریش کو ویسے پڑھنا کتنا فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے، یہ آپ سب جانتے ہوں گے۔ سفر کی حالت میں سورہ قریش کو پڑھنا خوف و ہراس سے نجات، اور اگر کسی بچے کو ڈر لگتا ہو تو اس سورت کو 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بچے کو پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بچے کے اندر سے جو ڈر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ روزانہ کثرت کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کریں، کاروبار میں برکت ہوگی، اور کاروبار کے حوالے سے اس سورت کے بہت سے وظائف پہلے بھی میں نے بتائے ہیں
کے کاروبار میں برکت کے حوالے سے سورہ قریش بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ سورت بیماری سے نجات کے لیے بہت مفید ہے، اور جیسے کچھ لوگوں کو شوگر کی بیماری ہے، فالج، بواسیر، اس جیسے تمام بڑی بڑی بیماریوں کا حل سورہ قریش میں ہے۔ سفر کے مہینے میں سورہ قریش پڑھنا اس قدر فضیلت والا ہے کہ دولت آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی، یعنی رزق اور دولت آپ کے پاس بہت آئے گا۔ سورہ قریش کو ایک خاص تعداد میں پڑھنے سے پیسے اور حق والا پاؤں پکڑ کر واپس آئے گا، یعنی آپ کی تمام تر جو خواہشیں ہیں وہ اس سورت سے ختم ہو جائے گا۔ سورہ قریش کی فضیلت ماہ سفر میں اس قدر ہے کہ ویسے بھی سورہ قریش کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد پڑھنے سے پیٹ کم ہوتا ہے، انسان وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوتا، اس کی عمر کم نظر آتی ہے۔ سورہ قریش کو پڑھنے والے کو گیس، حادی تخیر نہیں ہوتی، یعنی سورہ قریش کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ میں شاید ہی آپ کو اس ویڈیو میں بیان کر سکوں، یعنی اس قدر ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف کہ وظیفہ کیا ہے، سورہ قریش کو آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنی ہے اس مہینے میں، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ یہ ہے کہ ماہ سفر کے دوران روزانہ اول و آخر 11 درود ابراہیمی پڑھیں اور درمیان میں 7 بار یا 21 بار سورہ قریش کی تلاوت کریں۔ سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ آپ نے ماہ سفر کے دوران روزانہ، ٹھیک ہے، یعنی ایک دن بھی آپ نے بیچ میں سے سکپ نہیں کرنا، یہ پورا سفر کا مہینہ آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اس کے بعد 7 بار آپ کی مرضی ہے، آپ جس تعداد میں پڑھیں، 7 بار پڑھنا چاہیں تو 7 بار پڑھ لیں، نہیں تو 21 بار سورہ قریش کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ رزق میں برکت اور ہر قسم کے شر سے حفاظت، مشکلیں جو آپ کے پاس ہیں وہ آسانی کے لیے، اگر آپ کے گھر میں رزق کی بندشیں ہیں تو ان بندشوں کو دور کرنے کے لیے، کوئی بھی آپ کی زندگی میں یا آپ کے کاروبار میں کوئی مسئلہ مسائل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سفر کے مہینے کا صدقہ اور اس وظیفے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر مشکلات کو، پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ جی، تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو وظیفہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور ایک اور ماہ سفر کی ایک دعا بھی ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگوں نے اس دعا کو کیسے پڑھنا ہے، آپ لوگوں نے روزانہ فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ دعا آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس دعا کو آپ لوگوں نے روزانہ جو ہے آپ لوگوں نے 10 مرتبہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اس دعا کے فائدے: ماہ سفر میں مصیبتوں اور آفات سے بچنے کے لیے روزانہ 10 مرتبہ اس قرآن کی تلاوت کریں، اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ قرآن کریم کی تلاوت، استغفار اور صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ پورا سال انسان کو ناگہانی بلاؤں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی اس قدر اس دعا کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ لوگوں کو وظیفہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور ماہ سفر کی جو دعا ہے وہ آپ کی اسکرین پہ بھی ہے، اور آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی گوگل ایپ پہ یا کسی بھی چیز پہ سرچ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ تو امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔